Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, that's number 72, ayat number 2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नमा दर हकीकत अलमुमिनून मोमिन, अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा जब ज़ुकिरल्लाह जिक्र किया जाए अल्लाह का, वजिलत डर जाए, क़ुलूबुहुम उनके दिल, व इज़ा और जब तुलियत पढ़ी जाए, अलैहिम उन पर, आयातुहु उनकी आयात, ज़ादतहुम वो ज्यादा करें, ईमानन ईमान, व और अला रब्बिहिम वो अपने रब पर, यतवक्कलून भरोसा करते हैं। ईमान वाले तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान को ज्यादा कर देती हैं और वो अपने ही रब पर भरोसा करते हैं। इन आयात में माय सिस्टर्स अहले ईमान के चंद औसाफ बयान फरमाए हैं। जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल खौफजदा हो जाते हैं। अव्वल ये फरमाया कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है कि तो उनके दिल खौफजदा हो जाते हैं। उनके दिलों पर अल्लाह की अजमत ऐसी छाई हुई है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो हैबत और खौफ की वजह से उनके दिल डर जाते हैं। मोमिन बंदे को अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रहती है और वो अल्लाह ताला को याद करता रहता है, तो अल्लाह ताला की याद से उसके दिल को इत्मीनान होता है। और जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो अल्लाह ताला की अजमत और जलाल की वजह से उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। यही खौफ तो है कि जब वो किसी जुल्म या गुनाह का इरादा करे तो उससे कह दिया जाए कि अल्लाह से डर, तो वो ठिठक कर रह जाता है और गुनाह करने की हिम्मत नहीं करता। इसके बरखिलाफ अहले कुफ्र और अहले निफाक के दिलों में ईमान नहीं, अल्लाह की अजमत नहीं, उसकी हैबत भी नहीं, लिहाजा वो बगैर किसी पसोपेश के गुनाह कर लेते हैं। दूसरी सिफत ये बयान फरमाई गई है कि जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं, यानी उनको अल्लाह की आयात सुनाई जाती हैं, तो उसके सुनने से उनका ईमान बढ़ जाता है, यानी नूरे ईमान में तरक्की होती है और नेक काम की तरफ उनकी तवज्जो हो जाती है। ईमान और यकीन की वजह से आमाल सालिहा की तरफ तबीयत खुद ब खुद चलने लगती है और वो गुनाहों से नफरत करते हैं। तीसरी सिफत यह बयान फरमाई गई है कि वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तवक्कुल अहले ईमान की बहुत बड़ी फजीलत है। ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी फजीलत क्या है? तवक्कुल। अल्लाह पर ही वो भरोसा रखते हैं कि अल्लाह ही राज़िक है, काज़िउल हाजात, अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला है। कुरान मजीद में जगह जगह तवक्कुल और भरोसा करने का हुक्म दिया गया है। आयत नंबर 3 अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीना वो लोग जो युक़ीमून कायम करते हैं अस्सलाह नमाज को, व मिम्मा और उससे जो रज़क़नाहुम हमने उन्हें दिया, रिस्क दिया, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। जो नमाज को कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उनमें से खर्च करते हैं। अहले ईमान की चौथी सिफत यह बयान फरमाई गई कि वो नमाज कायम करते हैं। पांचवी सिफत यह बयान फरमाई कि जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। बदनी इबादत में सबसे बड़ी इबादत नमाज है। बदन से की जाने वाली इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज है। कुरान मजीद में नमाज के साथ माली इबादत का भी बार बार तज़किरा फरमाया है। इकामत सलाह नमाज को कायम करना ये है कि नमाज को अच्छी तरह अदा किया जाए, जैसा कि सूरह बकरा के शुरू में बयान किया गया है। और मा रज़क़नाहुम के उमूम में सब कुछ दाखिल है और ये लफ्ज ज़कात, सदकात वाजिबा और सदकात नाफिला यानी वाजिब सदका और नफल सदका ये मा रज़क़नाहुम में शामिल है।
آیت نمبر 4 اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المؤمنون مومن، حقا سچے، لہم ان کے لیے، درجات درجے، عند پاس، ربہم ان کا رب، ومغفرۃ اور بخشش، ورزق اور رزق، کریم عزت والا. یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. جن ایمان والوں میں یہ 5 صفتیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں پائی جاتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے پکے سچے مومن قرار دیا ہے. ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند درجات بھی ہوں گے، بخشش بھی ہوگی اور عزت کی روزی بھی. اب دیکھیے پہلی آیت میں جن 3 علامات یعنی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ قلبی یعنی دلی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اللہ کا ذکر درمیان میں آ جانے سے دلوں کا ڈھل جانا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. اور نماز بدنی عبادت ہے، بدن سے کی جانے والی. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مالی عبادت ہے. قلبی عبادات کے بدلے درجات میں بلندی ہوگی، بدنی عبادات کے بدلے مغفرت ہوگی اور مالی عبادات کے بدلے عزت کی روٹی ملے گی، عزت کی روزی ملے گی. سبحان اللہ. آیت نمبر 5 کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. کما جیسا کہ اخرج آپ کو نکالا، ربک آپ کا رب، من سے، بیتک آپ کا گھر، بالحق حق کے ساتھ، وان اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من سے المؤمنین اہل ایمان، لکارہون ناخوش. جیسے کہ آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکال لایا تھا، مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. مال غنیمت کے متعلق فیصلہ کرنے اور مومن کو واعظ و نصیحت کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں اور کیسے ہوئی. صورتحال یہ تھی، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مگر ان کفار نے پھر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا. اکا دکا ناکام سے حملے بھی کر چکے تھے اور آئندہ مسلمانوں کے مکمل طور پر استحصال کی تدبیریں سوچ رہے تھے. مسلمانوں کے لیے وہ ناکام کرنے اور ان کو برباد کرنے کے بارے میں ترکیبیں سوچ رہے تھے. ان حالات میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کر دی جائے، قریش کے تجارتی راستوں کو بند کر دیا جائے. چنانچہ اس غرض کے لیے آپ نے اس راستے کے قریب بسنے والے قبیلوں سے معاہدے بھی کیے. ان میں سے بعض قبیلے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور بعض تو غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا گیا اس ناکہ بندی کا مقصد یہ تھا کہ اس تجارت سے کمایا ہوا مال جو مسلمانوں پر خرچ ہونا تھا اس پر مسلمان کنٹرول کر سکیں. دوسرے ان مشرکین نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں یعنی بالکل غریبی کی حالت میں کنگال ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور بعد میں ان کی تمام جائیدادوں اور پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا. پھر ان کی جائیدادوں کو بیچ کر ان مشرکوں نے تجارتی قافلے کے لیے سامان تیار کیا تھا. اللہ اکبر. تجارتی قافلے کا منافع تو مسلمانوں پر خرچ کیا جانا چاہیے تھا اور اصل مال ان لوگوں کو واپس کر دیا جانا تھا جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں فروخت کر کے سرمایہ لگایا تھا. اس طرح وہ مسلمانوں پر دوہرا ظلم ڈھا رہے تھے. ان کو ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا بے سر و سامانی کی حالت میں، یعنی کوئی مال و متاع ان کے پاس نہیں تھا. پھر ان کی جائیدادیں انہوں نے ہڑپ کی اور اسے بیچا اور اس سے اپنی تجارت کے لیے سامان تیار کیا. تو مسلمانوں کے لیے اس تجارتی قافلے کی ناکہ بندی ضروری ہو گئی. چنانچہ 2 ہجری میں قریش کا یہی قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں شام سے واپس مکہ جا رہا تھا.
اس قافلے کی محافظ تو صرف 40-50 آدمی تھے۔ جب یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور تقریباً 50,000 دینار کا مال لے کر مکہ جا رہا تھا، مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بسیسہ نامی ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ بسیسہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں فرماتے ہیں حضرت انس کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بسیسہ نے خبر سنائی تو آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں قافلے کی تلاش ہے، لہذا جس کے پاس سواری ہو ہمارے ساتھ چلے۔ بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری اس وقت حاضر ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ پھر آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ نے جہاد کے غرض سے کسی کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی، مگر آپ کو گھر سے نکال لانے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ کافروں سے مٹھ بھیڑ ہو جائے، کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے اور حق اور باطل کا معرکہ برپا ہو۔ چنانچہ حالات بدل گئے۔ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ہو گئی تو اس نے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک تیز رفتار سوار کو مکہ بھیج کر کفار مکہ کو مسلمانوں کے اس ارادے سے آگاہ کیا۔ چنانچہ 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر ابو جہل کی سربراہی میں اس تجارتی قافلے یعنی ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر خیر خیریت سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور کافروں کا یہ لشکر میدان بدر تک جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بھی خبر مل گئی کہ تجارتی قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے، لہذا کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ اب ہمیں واپس مکہ جانا چاہیے کیونکہ جس مقصد سے ہم آئے تھے وہ پورا ہو چکا۔ لیکن ابو جہل اس بات پر مصر تھا کہ یہاں تک تو یہ لشکر پہنچ چکا ہے، مسلمان بھی آ پہنچے ہیں تو اب ان سے جنگ کر کے ہی جانا ہے، ابو جہل کا کہنا تھا۔ اس طرح اس معرکہ حق و باطل کے لیے فضا بن گئی۔ آیت نمبر 6 انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔